السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس حضرت اقدس حضرت الشیخ مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، شاہین ختم نبوت مرد قلندر حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، حضرت اقدس حضرت الشیخ مولانا ناصر الدین خاکوانی صاحب اور حضرت الشیخ مولانا لالا عزیز صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے سابق امیر مرکزیہ حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے فرزند ارجمن، ان کے جانشین حضرت مولانا ڈاکٹر سعید سکندر صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور بہت سے اکابر اسٹیج پہ تشریف فرما ہے. زو پختنو دفارا یوسو خبر پختو کے حکمہ زما عزیزانو کستاسو خیال رازی منگ دلسو کالو نبا یو خبر کولا قادیانی بارکی بم قانون بیانولو. اگا قانون ننتاسو دڑیرو لویلو خلقونا الحمدللہ ووریدو. منگ بدا آئین پاکستان دفات ورول اگا دفات ننتاسو دڑیرو لویلو خلقونا الحمدللہ ووریدل. لیکن زو صرف دا یو خبر دا کابر مخ کے حکم میں اکابر کے سامنے ایک بات صرف دہرا دینا چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں پہلے لندن کی پارلیمنٹ میں اعلان ہوا تھا. لندن کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ دونوں نے اعلان کیا تھا کہ قادیانیوں پر پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے. ہم 10 سال سے یہ بات آئین پاکستان کی دھرتی پر خصوصاً خیبر پختونخوا کے کونے کونے میں ہم بتا چکے ہیں، اور یہاں بھی الحمدللہ ہمارے اکابر نے یہ آواز اٹھائی ہے، ہم تک بھی پہنچائی، پوری دنیا تک بھی پہنچائی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے آئین میں قادیانی کو اپنے آپ کو مسلم کہنے کی اجازت نہیں اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قادیانیوں کو پاکستان کی سرزمین پر اپنی عبادت خانہ کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں، وہ پھر بھی کہتا ہے پاکستان کی سرزمین پر قادیانی کو اپنے عبادت خانے پہ مینار لگانے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی اجازت نہیں. حتیٰ کہ پاکستان کے آئین میں قادیانی کو لا الہ الا اللہ اور کلمہ طیبہ پڑھنا اور اسی طرح السلام علیکم کہنا اس کی بھی اجازت نہیں، پھر بھی قادیانی کر رہا ہے. تو میں لندن کے جنرل اسمبلی کے ان بے غیرتوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر لندن کی سرزمین پر کوئی تمہارا آئین توڑ دے، آیا تمہارے قانون میں ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ میرے وطن میں قادیانی جو قانون توڑتا ہے تو کبھی 295 بی کے تحت ان کو عمر قید دینی چاہیے، کبھی 295 سی کے تحت ان کو سزائے موت ہونی چاہیے، کبھی 298 سی کے تحت قادیانی کو 3 سال کی سزا ہونی چاہیے. لیکن آج میرے وطن میں کوئی ایک سزا بھی قادیانی کو نہیں دی گئی. قادیانی نے میرے پیغمبر کو گالی دی، میرے رب کو گالی دی، قادیانی نے امہات المومنین کی توہین کی، صحابہ کرام پہ تہمتیں لگائی، قادیانی نے پورے پاکستان میں مسلمانوں کو یرغمال کیا. آج اس ربوہ کی سرزمین پر بھی یہاں بھی کارخانے میں وہ لوگ جو سوات اور دین سے لائے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا گیا ہے، ان کا بھی ہمیں علم ہے، اور الحمدللہ ہم نے وہ FIR تیار بھی کیے ہیں، اور کچھ عرصہ بعد انشاءاللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اپنے اکابر کی سربراہی میں وہ FIR ہم درج بھی کرائیں گے، اور انشاءاللہ لندن کی سرزمین سے بھی پوچھیں گے، امریکہ کے بدماشوں سے بھی پوچھیں گے. انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہے ہم قادیانی
قادیانی کا تعاقب کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. عزیزانو بلا خبر کوم سمود مخ کے دا امریکی پا عدالت کے قرآن کریم کچھ زمانہ پہلے امریکہ کی عدالت میں مجرم کے کٹہرے میں قرآن کو رکھا گیا, اللہ کی کتاب کو رکھا گیا, میرے پیغمبر پہ نازل ہونے والی کتاب کو رکھا گیا. پھر اس کے خلاف امریکہ کا وکیل آیا, اس نے کہا یہ قرآن بنیاد پرست بھی ہے, یہ قرآن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ فسادی بھی ہے. اس نے دو بھائیوں کو آپس میں لڑایا, یہ قرآن دنیا کا دہشت گرد بھی ہے. پھر امریکن عدالت میں جج کہتا ہے قرآن کو کہ قرآن تو اپنی صفائی میں کچھ پیش کر سکتا ہے تو کر لو. قرآن کریم اللہ کی کتاب لاوارث تو نہیں, اللہ کے رسول کے روحانی بچے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے, لیکن امریکہ اپنی بدماشی دکھا رہا تھا, قرآن کریم کی بے حرمتی کی. پھر امریکہ کی عدالت میں ان کے جج نے کہا کہ میں اس قرآن کو زنجیروں میں بند کر کے کالی کوٹڑی میں ڈالنا چاہتا ہوں, قرآن نے فساد پھیلایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, اگر وہ ظالم اس طرح کرتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں, ہم اپنا حق مانتے ہیں, پھر بھی وہ چیخے مارنے والے وابیلا کرنے والے موجود ہیں, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, اگر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت محمد الرسول اللہ کا پرچم لے کر پیغمبر کے ختم نبوت کا بیج لگا کر پیغمبر کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑ رہے ہیں, تو ہم ان کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ نہیں لاسو چتری خب چغبا میں ٹولو درے گئے ملگرتیا بکو انشاءاللہ. ہم اپنے اکابر کی سرپرستی قبول کر کے اس جنگ کو آئینی طور پر لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے انشاءاللہ. عزیزانو پھر عزیز دوستوں میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر امریکہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہے, اگر برطانیہ انسانی حقوق کی بیٹھ کر میری بات سن لو, اگر برطانیہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہے تو کل جب قندہار کا آئی جی امریکہ نے مقرر کیا اور وہ آئی جی 40 خون خوار کتوں کو پال کر ہر روز ایک قرآن کا حافظ, ہر روز ایک پگڑی والا قرآن کا عالم, ہر روز ایک حافظ قرآن ایک طالب علم کو ان خون خوار کتوں کے سامنے ڈال کر ان کو چھیڑ پار کر اس قرآن کے حافظ اور عالم کو وہاں پر شہید کیا جاتا تھا. آیا انسانی حقوق والوں کو یہ نظر نہیں آیا؟ چہر و رزبے یو طالب علم یو دا قرآن عالم یو حافظ دابے سلویخ تو سپوتا غرزولو آگا سپوبا دی قرآن والا وینس کلی دی وقت خوری. آیا دنیا والا تا آگا وقتی انسانی حقوق نہیں آتی در؟ جب یہ ظلم ہوتا رہے گا اور اس ظلم کا جواب الحمدللہ پگڑی والے نے دیا, اور ایسا جواب دیا کہ 48 ممالک کی سرپرستی میں جو امریکہ افغان سرزمین پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیا کرتا تھا, آج الحمدللہ ایسا دم دبا کے بھاگا کہ آئندہ مسلمان نسلوں کی طرف ترچی نگاہ سے نہیں دیکھ سکے گا انشاءاللہ. اور ہم مقابلہ کریں گے انشاءاللہ, ہم اس دھرتی پر رہ کر بھی مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. چاہے قادیانی کے لیے برطانیہ سامنے آ جائے, چاہے امریکہ آ جائے, چاہے ان کا کوئی اور کتا پاکستان پہ مسلط کر کے وہ بھی آ جائے, انشاءاللہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے 1953 والی یاد تازہ کر کے انشاءاللہ میدان عمل میں اتریں گے انشاءاللہ. عالمی مجلس کا جھنڈا لہرا کر اور اپنے قائد بن قائد مفکر اسلام علامہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے فرزند قائدی جمعیت مولانا فضل الرحمن کا ساتھ دے کر انشاءاللہ اس کفر کے خلاف لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, لبیک لبیک
وعدہ. یہ وعدے جو ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، یہ جتنے وعدے ہوئے ان وعدوں پہ ایماناً قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں قائم رہیں گے انشاءاللہ. دا اللہ پر ذات مودی قسمی ولاڑ بیو پہ انشاءاللہ، ولاڑ بیو پہ انشاءاللہ. اور 5-7 نومبر بد ثواب اجتماع کا حاضری کو انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.